مضبوط ترین ہو جائے، اور کائنات میں اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی خرافات کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، ہم اس کو پکار رہے ہیں، ایک وجود کے ساتھ کہیں نہ کہیں مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک کے نالین کا صدقہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ میری امت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ تیری امت ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کر میں نے تجھے بھیجا ہے، تو یہ گناہگار تو ہوں گے مگر ان پر میں عذاب نازل نہیں فرماؤں گا۔ پچھلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا یہ زانی ہے، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا یہ سود خور ہے، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے لوگوں کا مال مارا ہے، لوگوں کے چہرے بتاتے تھے کہ یہ گناہگار ہیں، مگر یہ اس کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا بھر کے گناہ کرنے کے باوجود، دنیا بھر کی خرافات کرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں صحیح سالم چہروں کے ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ اپنی حقیقتوں کو ہم خود جانتے ہیں، مگر جبہ پہن کر، اونچا عمامہ لگا کر، بہترین لباس پہن کر جب ہم کسی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، لوگ محبتیں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پلکیں بچھانے کو تیار ہوتے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، وہ اس کا کمال ہے، یہ کالی کملی والے کا کمال ہے کہ اس ستار العیوب نے، اس غفار الذنوب نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ تو کسی نے کیا کہا تھا کہ جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے ذرا منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم پہ بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، اور مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پڑ، سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پڑ، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا پھر کربلا سے حسین کے لا، جا زندگی مدینے جھوکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ یہ استغاثہ حضور کی بارگاہ میں، آج اللہ کی بارگاہ میں فقط اپنے لیے دعائیں نہیں کرنی ہے، پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہیں، جو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ دل جب سیاہ ہونے لگ جائیں، دل جب سخت ہونے لگے تو پھر ہمیں کسی کی پریشانی نظر نہیں آتی، جب تک وہ پریشانی ہمارے اوپر نہ آ جائے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح مسلمان پریشان ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا تھا، جو کچھ برما میں ہو رہا تھا، جو کچھ یہاں کے کچھ ایسے شعبوں میں ہو رہا ہے کہ جو سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر مسلمان اپنے گھروں سے ڈی جے لے کے نکل رہے ہیں، لڑکیاں سڑکوں پہ ناچتی ہوئی نکل رہی ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر سے آپ کا احساس ختم ہو چکا ہے، اور جب احساس ختم ہو جائے،
ایمان کی سے آپ محروم ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اب زوال پکا ہے۔ اس لیے آخرت جب ہی سنورے گی کہ جب ہم اپنی دنیا سنوار لیں گے، اور دنیا اس طرح سے سنواریں کہ جس طرح نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج کی جو میرا موضوع ہے وہ قرآن کریم کی اور قرآن کے آخری پارے کی ایک بڑی مشہور صورت ہے، جسے اکثر ائمہ اپنی نمازوں میں جس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اور یہ تکاثر ہے، اور اس تکاثر کے اندر ہم چند ایک اہم ترین باتیں گوش گزار کریں گے کہ خالق کائنات ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، خالق کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے حبیب کی معرفت کس انداز سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس پر آج کلام ہوگا۔ غور سے سنیے گا، چند ایک اور اہم ترین باتیں ہوں گی، اور کئی چیزوں کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا تو کئی کو وہ ناگوار بھی گزریں گی، کئی کو اچھی لگیں گی، کئی اس الگ الگ کی چیزیں ہوں گی، مگر بات وہ ہوگی کہ جسے ہم حق سمجھتے ہیں، جسے خالق کائنات نے حق فرمایا ہے، جو اس کے حبیب نے حق فرمایا ہے۔ میں آج جب میں اپنا یہ ہوم ورک کر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں کتاب آئی، وہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر وقار صاحب، تو انہوں نے مجھے بھیجی تھی کہ اس پر آپ کچھ لکھ دیجئے۔ اب وہ پورا ہفتہ ٹل گیا، میں نہیں لکھ سکا اس پر، تو وہ لکھا اس لیے نہیں کہ میں نے پڑھی نہیں تھی۔ اب اس کے میں نے 2-3 صفحے جو سے پڑھا تو اس کے اندر ذکر تھا کہ منافق سورہ بقرہ کی روشنی میں، تو جب ان آیات کو پڑھنے لگا، پڑھی کئی بار تھی، مگر ہر انداز جو ہے یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ آپ جتنی بار اسے پڑھیں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ تو جب میں اس کو پڑھنے لگا تو ایک مقام پر انہوں نے ایک تشریح بیان کری، کہا کہ منافق ہے کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک منافق تو وہ ہے کہ جو بے ایمان ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے مگر اللہ کو مانتا نہیں ہے، جو روزے تو رکھ رہا ہے مگر اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے، اب ایسے نہیں ہے۔ اب دوسرے منافق کی جو کیٹیگری انہوں نے لکھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ آج کا خطاب کیا بھی جائے کہ نہ کیا جائے، کیا ہم خطاب کرنے لائق بچے بھی ہیں کہ نہیں بچے؟ اس لیے کہ انہوں نے لکھا کہ دنیا میں خواجہ غریب نواز نے اتنے خطاب نہیں کیے ہیں، حضور صابر پاک نے اتنی تقریریں نہیں کی ہیں، داتا علی حجویری نے اتنے خطاب نہیں کیے کہ جتنے آپ تقریریں کر رہے ہیں۔ انہوں نے خطیبوں سے خطاب کیا کہ آپ کی مہینے بھر کی تاریخیں خالی نہیں ہیں، تو ان کے خطابوں کے سامنے تو آپ کے خطاب زیادہ ہیں، مگر آپ کی بات کا اثر نہیں ہے، مگر وہ خاموش تھے۔ ان کی خاموشی لوگوں کے دل بدل دیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کردار سے تقریر کر رہے تھے۔ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ منافقت کا ہم نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اور پھر انہوں نے جب شب معراج کے تعلق سے ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ واعظین کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کے بڑی بڑی آگ کی کیچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ آقا کریم یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ہیں۔ کہا کہ ان کے ہونٹوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے، ان کی زبانوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے، یہ کیوں اذیت میں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے ایسے واعظین ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ یہ لوگوں کو واعظ کسی اور کا کرتے تھے مگر ان کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا۔ یہ حقیقت سے آشنا ہوتے تھے مگر لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ جہاں انہیں لگتا تھا کہ اس بات سے فائدہ ہوگا بس وہ خطاب کر دیا اور چلتے بنے، لفافہ لیا اور یہ ساری چیزیں جو آج کل عام طور پر ہوتی ہیں لوگوں کو خوش کیا۔ پھر انہوں نے جسٹس نذیر کا ایک واقعہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی جلسے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پون گھنٹہ ہو گیا مگر پیر صاحب کی دعا ختم نہیں ہو رہی۔ بڑی لمبی دعا ہو گئی، ہاتھ تھک گئے، نیچے کر لیے، تو میرے برابر میں میرے ایک دوست بیٹھے تھے، بولے یار یہ دعا کب ختم ہوگی، اب تو سبھی مانگ لیا۔ تو وہ دعا میں کر کیا رہے تھے کہ جو ان کے لوگ آگے بیٹھے تھے، جو کمیٹی کے لوگ تھے، ان کا نام لے لے کر دعا کر رہے تھے کہ صاحب یہ سلیم صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک یہ بڑے صدقہ کرتے ہیں، اللہ پاک یہ بڑی خیراتیں دیتے ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے تو ان پر رحم فرما دے۔
یہ منع بھائی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ درجات بلند کر دے، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو کہا کہ میرے کان میں انہوں نے کہا کہ بات یہ دعا نہیں ہو رہی ہے، اللہ ان لوگوں کو جانتا نہیں ہے، نہ ان کے اعمال کو جانتا ہے، تو یہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو دعاؤں میں بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اللہ تو سب کے حالوں سے باخبر ہے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کتنا قریب ہے۔ ایک صاحب نے وظیفہ پوچھا کہ بتائیں کہ کوئی ایسا وظیفہ کہ بہت قریب آ جائے۔ میں نے کہا کہ اللہ تو ہماری جانوں سے زیادہ پہلے سے ہی قریب ہے، اس میں وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بس وظیفہ پوچھنا ہو تو یہ پوچھو کہ اس کی معرفت ہمیں مل جائے، ہمیں پتہ لگ جائے، ہمیں محسوس ہونے لگے کہ جب ہم سجدہ ریز ہو تو محسوس ہو کہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ جب ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں تو محسوس یہ ہو کہ وہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ جب التجائیں کریں تو محسوس یہ ہو کہ جیسے ماں کا دامن پکڑ کر بچہ التجا کرتا ہے تو محسوس کرو کہ آج اس سے بات منوا کے ہی رہنا ہے۔ یہ کیفیت مل جائے تو یہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، اور غفلت میں ڈالے رکھا زیادہ مال کی چاہت نے، اس کی خواہش نے۔ اب یہ بات ہی کہ اللہ فرما رہا کہ یہ تو تم لوگ غفلت میں جو ہو، تم جو پریشانیوں میں ہو، وہ کس وجہ سے ہو؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کسی اور وجہ سے نہیں، مال کی چاہت میں تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کہ تمہیں بس مال مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے اس امت کا اس بات پر خوف نہیں کہ یہ شرک کرے گی۔ اب مولوی لا کہتے رہے کہ فلاں شرک کر رہا، فلاں شرک کر رہا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نہ، آخری امت میں میرے لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، مگر ہاں یہ مال کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ اب یہ نہ حرام دیکھیں گے نہ یہ حلال دیکھیں گے، تمیز اڑ جائے گی ان سے، اور جب حرام کا ہم ایک لقمہ کھا لیں تو دل پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں کئی سال پہلے ابروہا ایک جلسے میں گیا تو میں نے ایک جملہ کہا، کئی کو بڑا ناگوار گزرا، وہ اتفاق سے وہاں ایک اجتماع ہو کر گزرا تھا، تو وہ بڑی تعریف ایک مقرر صاحب نے کی کہ میاں 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، 2 لاکھ کا مجمع تھا، اور فلاں حضرت آئے تھے، میاں 1 گھنٹے دعا کری۔ تو میں نے کیا تو 1 گھنٹہ اگر کوئی دعا کر دے اور لاکھوں لوگ آمین کہنے والے ہوں تو پھر تو تختے پلٹ جانے چاہیے، حکومتیں بدل جانی چاہیے، سارے معاملات بدل جانے چاہیے، کیوں نہیں بدلے؟ تو کہا کہ پھر آپ ہی جواب دیں گے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے غور کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایک لقمہ جب حرام کا کھاتے ہیں تو 40 دن آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اب سب کا حال یہ ہے، ایک ظاہر میں سٹے بازی کر رہا ہے، دوسرا جوا کھیل رہا ہے، تیسرا زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے۔ اب میں سٹا نہیں لگاتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرتا، مگر جو نیتا جی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں ان کی یہاں کی دعوت تو میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اب جب دعوت میں جاؤں گا تو میں نے کمایا تو نہیں ہے مگر لقمہ تو کھا لیا ہے، میرے یہاں ان کے یہاں سے ٹفن تو آ رہا ہے، تو جب یہ میں کھاؤں گا تو دعا میں تاثیر نہیں ہوگی۔ یار وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا بہنوئی ہے، سٹا تو کھیلتا ہے، اب اس کی یہاں کی دعوت کیسے منع کروں؟ اب وہ کھا لیا، 40 دن پھر لگ گئے، 40 کے درمیان پھر کوئی دعوت آ گئی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، جن کو ہم حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب جتنا ہم یہ کچھ کر رہے ہیں اتنا ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہم اللہ کی معرفت ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے، حضور سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ 1000 جلسے کر لیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں اور اس میں نعرے لگاتے پھرے میں اور آپ کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بھیا چھوڑتا وہ ہے جس نے پکڑ رکھا ہو، ابھی تو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے دامن کو پکڑا وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، وہ حضرت عمر ہو گئے، وہ عثمان غنی ہو گئے، وہ مولا کائنات ہو گئے۔ جنہوں نے دامن کو پکڑا، حضور کی سیرت پر عمل کیا، وہ معین الدین سے خواجہ غریب نواز ہو گئے۔ جنہوں نے حضور سے کا رشتہ مضبوط کیا، وہ عبد القادر سے غوث اعظم بن گئے۔ یہ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب تعلق
ان سے ہو جائے, اللہ کی ذات پر توکل ہو جائے. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے, بس تمہیں دنیا کے مال نے غفلت میں ڈال دیا ہے. پھر کیا کیا, پھر کیا ہوگا؟ اب اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے حتی زرتم المقابر, اور تم مال کے پیچھے بھاگتے رہے یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں دیکھ لی. دنیا میں کتنی مثالیں ایسی ہیں. اور میں آج جب تیار کر رہا تھا تو میرے دوست احباب جانتے ہیں ان کو کہ میرے ایک ملنے والے تھے, اور وہ مال اللہ نے خوب دیا تھا, اور ان کی پلاننگ تھی کہ جو میرا مکان بن رہا ہے اس کے اندر جو ٹوائلٹ بنے گی وہ بھی کم سے کم 50 لاکھ روپے کی ہوگی. نیچے جو میرا گیریج ہوگا اس کے اندر کوئی 2-4 کروڑ سے کم کی کار نہیں رکھوں گا. اور وہ مکان تیار ہوتے ہوتے وہ تیاری میں تھا کہ اب شفٹ ہوں گے, یہ اور بنا لوں, یہ اور سوار لوں. موت کا فرشتہ آیا, کھینچ کے لے گیا. اللہ قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ تم مال کی طرف بھاگ رہے تھے, انتہا یہ ہو گئی کہ مقبروں میں پہنچ گئے ہو, قبروں میں پہنچ گئے ہو. آج جن لوگوں نے ہندوستان پر حکومتیں کی, دنیا میں حکومتیں کی ہیں, وہ کہاں پر ہیں؟ کہ محلات میں ہیں؟ نہیں, وہ قبروں میں سڑ رہے ہیں. ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. یہ تو صرف جو اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ ان کا ہو جاتا ہے. یہ کب ویرانہ رہا ہوگا, مگر شاہ بلاخی کے مزار پر میلے لگ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز کی ہے تو قبر ہی, مگر آپ دیکھیں کہ وہ قبر ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. وہ صابر پاک کیا جنگل ہوگا کہ آج تک ابھی ایسا کوئی خاص نقشہ نہیں بدلا ہے, مگر جس زمانے میں وہ 700-800 سال پہلے آئے ہوں گے کیا نظارے ہوں گے. مگر جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ بظاہر دنیا سے جاتا ہے, مگر اس کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہیں. مگر ان لوگوں نے مال نہیں کمایا, مال کی طرف نہیں بھاگے. علاء الدین خلجی جیسا بادشاہ کون اس کو پوچھتا ہے؟ اتہاس جو پڑھنے والے بچے ہیں, اچھا علاء الدین خلجی ہے, آگے چل دیے, نہ کوئی رحمت اللہ علیہ لگانے کو تیار, نہ کوئی فاتحہ پڑھنے کو تیار, نہ مجھے اور آپ کو جو زندار کتابوں میں لگے رہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قبر کہاں پر ہے, کہاں پر دفن کیا گیا. مگر جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات آتی ہے تو میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں علاء الدین خلجی نے ایک پیغام بھیجا کہ یار یہ جو نظام الدین نام کے ایک اللہ کے ولی ہیں, پیر صاحب ہیں, یہ ہمیں گردانتے ہی نہیں. دنیا کے سارے لوگ بادشاہ سے ملنے آتے ہیں, بادشاہ کی تعریفیں کرتے ہیں, تو انعام و اکرام پاتے ہیں, مگر یہ کبھی آتے ہی نہیں. ذرا ان سے کہو کہ ہمارے پاس آئیں. تو نظام الدین اولیاء کے پاس اس کے سپاہی پہنچے کہ آپ کو تشریف لانا ہے, اور بادشاہ نے بلایا ہے. کہا کہ نہ, بادشاہوں کے پاس میرا کیا کام. اب کیونکہ وہ نظام الدین اولیاء تھے, ہم جیسا خاکسار جانتا ہے کہ جنید بغدادی پہلے بتا چکے ہیں. انہوں نے بتا دیا تھا کہ اگر عالم بڑے لوگوں کے پاس آنا جانا شروع کریں گے تو یہ بڑے لوگ دین چھین لیں گے اور دنیا ہاتھ میں تھما دیں گے. اور یہ تو نظام الدین اولیاء تھے, انہیں تو قرآن کی معرفت حاصل تھی. تو کہا کہ میرا کیا کام بادشاہوں سے, میں نہیں ملتا ہوں. اس نے دوبارہ پیغام بھیجا, سختی کے ساتھ بھیجا کہ کس کا آرڈر, انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں. تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ وہ ادھر سے آئے گا, میں ادھر سے نکل جاؤں گا. اب اسے اور جھنجھلاہٹ ہوئی, اشتیاق بھی بڑھا کہ میں ملاقات کروں تو صحیح. اس نے ایک دن طے کیا کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں. اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب وہ آئے تو دروازہ نہیں کھولنا ہے, میں ملاقات نہیں کروں گا. تو وقت مقررہ پر وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت سے ملوائیے. کہا کہ نہ, حضرت سے نہیں ملوائیں گے ہم. تو اس نے کاغذ کی چٹھی پر لکھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, فقیر ہیں, مگر فقیروں والی بات آپ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ بادشاہ بھی لوگوں سے نہیں ملتا, دربان روک لیتے ہیں. آپ کا بھی حال یہی ہے کہ آپ کے جو غلام ہیں, خادم ہیں, وہ مجھے روک رہے ہیں. تو بادشاہ اور فقیر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں وہ چٹھی پہنچی, آپ نے اسے الٹا کیا اور اس پر لکھا کہ ایک فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے آپ جھوم جائیں گے. نظام الدین اولیاء فرمانے لگے کہ تیری بارگاہ میں فقیروں کو روکا جاتا ہے, نظام الدین کی بارگاہ میں بادشاہوں کو روکا جاتا ہے. تو فقیروں کو آنے نہیں دیتا,
ہم بادشاہوں کو آنے سے لوٹا دیتے ہیں۔ اب وہ خانقاہ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کے جو پاؤں میں میخیں پڑی تھیں وہ چاندی کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زنجیریں سونے چاندی کی یہاں پر۔ اس نے پھر چٹھی لکھی، کہا کہ نظام الدین اولیاء کوئی فرق نہیں، ہمارے پاس بھی سونا رہتا ہے، چاندی رہتی ہے کیونکہ ہم بادشاہ ہیں، مگر فقیر کے پاس سونے چاندی کا کیا کام، مگر آپ کے تو گھوڑوں کے پاس ہے۔ چٹھی لکھ کر بھیجی۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے پھر پیچھے ایک جواب لکھا، اس میں بھی فرق ہے، تیرے یہاں سونا تاجوں میں سجایا جاتا ہے، ہمارے یہاں سونا چاندی گھوڑوں کے پیروں میں پڑا رہتا ہے۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ وہ مال کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ مولا کائنات فرما چکے کہ علم سے، تجربے سے، نالج سے، ڈگری سے آپ کو رزق نہیں ملتا۔ کبھی اس گمان میں ہو کہ میں لکھا پڑھا زیادہ ہوں، زیادہ کما سکتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آئی ایس پی سی ایس جو پوری زندگی جو ہے وہ جوتے گھیس دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، وہ ڈی ایم بن کر آیا، مگر ایک عام سا ایم پی گیا جس نے کبھی سائن کرنا جس سے نہیں آتا، انگوٹھا لگاتا ہے، وہ جا کے کھڑا ہوا تو ڈی ایم صاحب بھی کھڑے۔ کیوں؟ علم تو تھا مگر تقدیر اس کے پاس تھی۔ کوئی جھولا چھاپ مکھیہ منتری بن جائے تو بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس ہاتھ باندھے کھڑے کہ سر ڈاک میں نہ دیں، تو وہ لکھا پڑھا تو نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، نالج تو ان کے پاس زیادہ ہے، مگر کیا کہ تقدیر اس کے پاس ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ اللہ سے اچھی تقدیر مانگو اور صرف حلال پر ڈٹے رہو، کیونکہ جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ کائنات کی کوئی شے روک ہی نہیں سکتی۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوں اور 120 دن کے قریب بچے کی جب عمر ہوتی ہے تو فرشتہ آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ سارا رزق جو اس کو پوری زندگی ملنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جتنا کاروبار اس کا چلنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا کہ آپ کیسے حاصل کرو گے۔ وہ ملنے آپ کو مہینے میں 50,000 ہی ہے کیونکہ وہ لکھے جا چکے ہیں۔ اب چاہو تو صبر کرو، توکل کرو، اس سے التجا کرو تو حلال ملے گا، بے صبری کرو، جلد بازی کرو تو جتنا آپ کو ملنا وہ حرام کے راستے سے ملے گا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جب ہم ایمان والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ ملنا ہے وہ اس کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ سب کچھ طے شدہ ہے، بدلہ نہیں جا سکتا۔ اب جلد بازی کر لیں تو شاید کچھ مل جائے، مگر وہ وہاں ایسا سخت عذاب ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ دیکھو گے تم قبروں میں پہنچو گے، اور قبروں میں پہنچ کر کیا ہوگا میں اس کو آگے بیان کروں گا، مگر سورت پوری کر لیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ غفلت میں مت رہنا کہ اوپر کی بات پڑی اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہ، ان قریب پتہ چلے گا، بہت جلدی پتہ چلے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں بہت جلد پتہ چلے گا کہ اللہ بڑا غضب والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ترین ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر تم جانتے علم یقینی ہے تو غفلت سے باز آ جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم ضرور دیکھو گے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ اللہ کی دوزخ کیسے بنائی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، تم اس کو ضرور دیکھ لو گے، یقین کر لو۔ اللہ پاک ایک بار بھی فرما دینا کہ یقین کر لو، ایک بار بھی اس نے کہہ دیا کہ جہنم ہے، تو کیا کوئی ایمان والا ٹال سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں، ٹالے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ مگر اس کا انداز گفتگو دیکھیں، انداز کلام دیکھیں کہ وہ جتا رہا ہے کہ سمجھ لو، دیکھنا ضرور ہے ان قریب، ہلکے میں لینے کی بات نہیں ہے۔ تم قبر بھی دیکھو گے اور جہنم کو بھی دیکھو گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا کہ تم سے اس دن نعمت کے بارے میں، ہر نعمت سے تم سے سوال ہوگا کہ جو تم نے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ملی تھی اس کے تعلق سے تمہارا معاملہ کیا رہا ہے، تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، تمہیں جو نعمتیں دی گئی تھی۔ اب میں ذرا قبر پر بات کر لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں مال
غفلت میں ڈال دیا. ان قریب قبر کو دیکھو گے. قبر بھی کیا دیکھنا ہے؟ وہ دیکھنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بہت غور سے حدیث سنیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں. ایک ہاتھ میں ٹہنی ہے, اس سے مٹی کو ایسے ایسے کر رہے ہیں, اور کرنے کے بعد خاموش بیٹھے ہیں. صحابہ منتظر ہیں کہ حضور اٹھیں, یہاں سے تشریف لے جائیں تو ہم بھی پیچھے جائیں. مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کیا, آقا کیا معاملہ ہو گیا؟ خلاف معمول بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. کہا کہ کتنا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ قبر میں کتنا عذاب ہوتا ہے تو لوگ اپنے عزیزوں کو قبرستان میں دفن کرنا بند کر دیں. غور کر لیجئے. کہا کہ اگر میں دکھا دوں, انکشاف کر دوں, ان پر ظاہر کر دوں کہ قبر کے حالات کیا ہیں, تو یہ لوگ جو میری امت کے لوگ ہیں یہ قبروں میں دفن نہیں کریں گے بلکہ یہ مایوس ہو جائیں گے. اللہ نے پردے میں رکھا ہے. اللہ کا عذاب اور قبر کا عذاب یقینی ہے, حق ہے. جو ہم گناہ کر رہے ہیں بچ نہیں سکتے. اس کی شان کریمی وہ کرم فرما دے, کوئی ایسے حالات پیدا کر دے, وہ بات الگ رہی, مگر تیاری ساری کر کے چلنی ہے. کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا, اس کا کرم ہو جائے یہ اس کی کرم نوازی ہے. مگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو وہ بھی اس کا انصاف ہے, وہ بھی اس کا عدل ہے, کیونکہ اس نے تو پہلے بیان کر دیا نا کہ میں یہ ہوگا. پھر کیوں نہیں سدھرے, کیوں لائن پر نہیں آئے؟ اور قبر کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اپنی چھوٹی سی پرچون کی ایک دکان چلاتا تھا. ایک بھکاری روز اس کے پاس آتا اور اس سے کچھ طلب کرتا تو وہ روزانہ 1 روپیہ 8 آنے اسے دے دیتا. اب کچھ دنوں کے بعد اس کی دوستی ہو گئی. وہ 2-4 منٹ جو تھا وہ دکان پر بیٹھنے بھی لگا. مگر یہ واقعہ جنہوں نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا, بلکہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس سے میری ملاقات ہوئی. اور وہ ملاقات ایسے ہوئی کہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈال رکھا تھا. ایک اس نے چھوٹی سی بالٹی تھی جو گلے میں پڑی تھی, اس میں ہاتھ ڈال رکھا تھا. مجھے تجسس ہوا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ اس پانی کی بالٹی میں ڈال رکھا ہے. تو اس سے سوال کیا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور اس نے بتایا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ مسئلہ ہے. کہا کہ بتاؤ کہ کیا, کیسے ہوا؟ تو اس نے پھر اپنی داستان سنائی کہ میں ایک چھوٹی سی پرچونی کی دکان چلاتا تھا, ایک فقیر میرے پاس آنے لگا, روز آنے لگا. اب اس کے حالات بڑے خراب تھے, مجھے ترس آتا تو میں پیسہ بھی دیتا, پانی بھی پلاتا, کبھی کھانا بھی کھلا دیتا. یہ میرے روٹین ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد اچانک اس کا آنا بند ہو گیا تو میں تشویش میں پڑ گیا کہ یہ آیا کیوں نہیں. تو میں نے پتا کیا کہ ایسے ایسے فقیر آتا تھا, یہاں راہ سے گزرتا تھا, کہاں رہتا, تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ یہ شہر کے باہر ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتا ہے. کہا کہ جب میں گیا تو وہ بڑے انتہائی نازک حالات میں تھا. گھر میں سب چتھڑے پڑے تھے, کھانا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, آخری سانسیں اس کی چل رہی تھی. مگر جیسے ہی میں نے اس کو آواز دی اس کے آنکھوں میں چمک آ گئی کہ میرا کوئی اپنا آ گیا. میں اس کے پاس پہنچا, کہا کہ بھئی تیرے کیا حالات ہو گئے, تیرے کوئی علاج کرنے والا نہیں, تیری اولاد کہاں پر ہے, تیری بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہی کیا ہوا ہے. کہا کہ مطلب؟ بولے آج تک میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے, میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں, میں کوئی فقیر آدمی نہیں ہوں. کہا کہ اچھا؟ کہا کہ میں بڑی اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, مگر مجھے لوگوں سے مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی. مجھے لگا کہ یار پیسہ ایسے ہی آ جاتا تو محنت کرنے کی کیا ضرورت. تو کہا کہ میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا. میرے بچے بہت لکھے پڑھے ہیں, کوئی کہیں پر جاب کرتا ہے, کوئی کسی اس میں. جب ان کی عزت خراب ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ ابا اب تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے, یا تو یہ بھیک مانگنا چھوڑو یا پھر یہ کام ہمارے ساتھ رہو. تو کہا کہ مجھے بھیک سے زیادہ مال سے بڑی محبت تھی کہ روزانہ بنا محنت کے پیسے آ جائیں. تو کہا میں نے مانگنا شروع کر دیا اور اپنے اس شخص سے کہا کہ جو دوست تھا اس کا, کہ دیکھ وہ جو پوٹلی رکھی ذرا اسے اٹھا تو صحیح.
اور جب اس نے پوٹلی اٹھائی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس کے نیچے 2 بوریاں بھر کے نوٹ تھے، اور کہا کہ یار مجھے شاید موت تب تک نہیں آئے گی جب تک میں نوٹوں کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے لوں، ذرا نوٹ اٹھا کر تو لا۔ وہ گڈیا اٹھا کر لایا، اس کو پیار کرنے لگا، اور پیار کرتے کرتے کہنے لگا کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں نے اپنے اوپر بھی نہیں لگایا کبھی، نہ اچھا لباس پہنا، نہ اچھا کپڑے پہنے، اس جھوپڑی میں پڑا ہوں، اب یہ کہ یہ مال میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری قبر کے ساتھ ہی ان مال کو دفن کر دیا جائے۔ اب وہ دوست بھی ایماندار تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اتنے میں اچانک اس کی گھچکی آئی، انتقال ہو گیا۔ اس نے کچھ عزیزوں کو اکٹھا کیا، اس کی تدفین کی، اور کہا کہ کچھ وصیت تھی، کچھ اس کا سامان ہے، یا اس نے کچھ جھوٹ بولا کہ اس کے اندر کتابیں ہیں، اس کی قبر میں رکھنی ہے، تو بڑی قبر کھدوائی گئی، وہ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد میں چند مہینے گزرے تو اس کو تنگ دستی ہونے لگی، اس کو پریشانی ہونے لگی، تو اسے خیال آیا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ مال کی گڈیاں تھیں، وہ تو مری گیا تھا، میں لے آتا تو کچھ فائدہ ہو جاتا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ابھی نوٹ قبر میں خراب نہیں ہوئے ہوں گے، میں جا کے اس کی قبر کھودتا ہوں۔ اب وہ رات میں ایک پھاوڑا اور یہ ساری چیزیں لے کے قبرستان میں پہنچا، کہا کہ پہلے تو بڑا ڈر لگ رہا تھا، مگر جب 1-2 بار میں نے چلا دیا تو میری ہمت بڑھ گئی، اور 1-2 مارنے کے بعد وہاں تختے نظر آنے لگے، اور میں نے وہاں سے ایک تختہ ہٹایا، تو میں نے ہاتھ جیسے ہی اس کے اندر ڈالا تو مجھے جلنے کی بو تو آ ہی رہی تھی، ہاتھ ڈالتے ہی میرا ہاتھ جھلس گیا۔ اتنی تکلیف کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب مال تو میں بھول گیا، اب میں آنے کے بعد حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، مگر میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ تکلیف مجھے برقرار ہے۔ تو جب سے میں یہ پانی کا جو ڈول ہے یہ ساتھ میں رکھتا ہوں، اس میں ہاتھ ڈالے رہتا ہوں، تو مجھے کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بزرگ اس کی داستان سن رہے تھے، انہوں نے قرآن کی یہ سورت پڑھنا شروع کر دی کہ بے شک مال نے تجھے غفلت میں ڈال دیا، اور انتہا یہ ہوئی کہ تو قبر میں پہنچ گیا۔ مال تو تھا، مگر نہ اس کی دنیا سنوری نہ اس کی آخرت سنوری۔ مال تو تھا، مگر وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکا، عذاب قبر سے نہیں بچ سکا، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے، وہ میرے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو، جب یہ آنا شروع ہو جائے اور جلد بازی میں آنا شروع ہو جائے، آدمی کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب مال کی بڑھوتری ہوتی رہے اور ہم حرص میں، لالچ میں پڑ جائیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس بھی ہو، پھر آپ کی آنکھوں سے یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ پھر حالات یہ بنتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے ایک میگزین کے اندر ایک رسالے میں نے اسے پڑھا، کہ فرمانے لگے کہ ایک پولیس والا تھا، وہ لوگوں سے رشوت لیا کرتا تھا، انتقال ہوا تو جب اسے دفنانے کے لیے پہنچے تو جیسے ہی اس کو ہم نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو قبر اچانک بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یار اس لیے بند ہو گئی ہوگی کہ یہ مٹی سو گیلی تھی، اس نے صحیح سے نہیں کھودی ہے۔ دوسری قبر کھدوائی، کہا دوسری قبر کھودی، پھر دفنانے لگے، قبر پھر بند ہو گئی۔ انتہا یہ کہ 5 قبریں کھودی، چھٹی میں جیسے تیسے اسے بند کیا، جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے دھماکے کی آواز آئی، ہم نے کیا دیکھا کہ قبر پھٹ چکی ہے، قبر سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ پورے محلے پر سکتہ طاری ہو گیا، علماء سے رابطہ کیا گیا، علماء نے اس کے گھر پہ رابطہ کیا، تو پتا چلا کہ جو اس کی نمبر 1 کی کمائی تھی وہ تو صرف اکاؤنٹ میں ہی پڑتی تھی، باقی حرام کمائی سے یہ صدقہ بھی کرتا، خیرات بھی کرتا، ہر مہینے مولویوں کو کھانے بھی کھلاتا، ہر سال رمضان میں عمرے پر بھی جاتا، اس نے حج بھی سے کیا ہے، مگر حلال سب ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ آپ معاشرے میں نظر دوڑا لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے معلوم ہے کہ ان کا حرام ہے، مگر لوگوں کی لائنیں لگی ہیں کہ حضرت حج پہ جا رہے ہیں، محترم حج پہ عمرے پہ جا رہے ہیں، رمضان میں مولویوں کی لائنیں لگی ہیں کہ کچھ مل جائے، مگر وہ یہاں تو کر سکتے ہیں، مگر جو آخرت کا معاملہ ہوگا وہ انتہائی سخت ترین ہوگا۔ جن اولاد کے لیے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اولاد کے چکر میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے،
تربیت کا وعدہ آپ سے لیا ہے، تربیت آپ کو کرنی ہے، نیک آپ کو بنانا ہے، پرہیزگار آپ کو بنانا ہے، اور اولاد کو آپ پرہیزگار بنا دیجئے، دیندار بنا دیجئے، اس کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیجئے، آپ بری ذمہ ہے۔ اب آپ کو یہ فکر نہیں کرنی کہ 5 مکان اس کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ مال کمائیں گے تو ہم مزے یہ لے رہے ہوں گے، اس پیسے سے ممکن ہے شرابیں پیے، اس پیسے سے ممکن ہے زنا کریں، اس پیسے سے ممکن ہے کہ غلط کاموں میں لگ جائیں۔ جواب کون دے گا؟ جواب تو مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ کمایا ہم نے ہے۔ اور پوچھا جائے گا کہ چھوڑ کے آئے تھے تو تربیت تو نہیں کر کے آئے تھے، تمہارے پاس مال تھا تو جو اولاد مانگتی گئی تم دیتے گئے، مگر تم نے کیا حاصل کیا؟ تو اس لیے اولاد کی تربیت کیجئے۔ اور میں نے جب ایک واقعہ پڑھا، اور میں بھی 8 روز پہلے ایک جلسے میں تھا تو میں نے وہاں یہ بیان کیا، ایک عرب کے ایک شاعر گزرا ہے، فرزدق ایسی کچھ نام ہے اس کا، اور ایک ایسا شاعر تھا کہ جیسے میں خطاب کر رہا ہوں تو میری جملوں میں، میری گفتگو کے اندر کئی باتیں ریپیٹ ہوں گی، ایک بار بات کہہ دوں گا تو ہو سکتا دوبارہ بھی کہوں۔ اس کا کمال یہ تھا کہ اتنا بڑا جاننے والا، علم والا تھا، اگر اس نے ایک لفظ ایک بار بول دیا ہے اس نے دوبارہ اسے ریپیٹ نہیں کرتا تھا۔ اس نے پانی کہہ دیا تو اگلی بار اسے وہ آب کہتا تھا، تیسری بار اسے سمن کہتا تھا، چوتھی بار کچھ اور کہتا تھا، مگر پانی کی جملے بھی، نام بھی اس کو اتنے یاد تھے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو میرا احسان مانا کر، اور میں نے تیرے اوپر تیری پیدائش سے پہلے بھی احسان کیا ہے۔ اس نے کہا ابا بعد میں کیا تو سمجھ میں آتی ہے کہ تربیت اچھی کی، لکھا پڑھا دیا، اچھے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، مگر جب میں دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، میرا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر آپ نے کیسے جو ہے وہ میرے اوپر احسان کر دیا؟ کہا کہ ایسے کر دیا، کہا کہ میں شاعر ہوں، شاعر ہمیشہ بات کرتا ہے حسن و جمال کی، وہ دن رات بات کرتا ہے محبوبہ کی، محبوبہ کے ہونٹوں کی، اس کے گالوں کی، اس کے رخسار کی، اس کے بالوں کی، تو وہ دن رات حسن و جمال سے گھرا رہتا ہے، ہمیشہ تصور میں اس کے ساتھ لڑکیاں ہوتی ہیں، مگر کہا کہ جب میں نے نکاح کا ارادہ کیا تو بڑی حسین ایک عورت مجھے پسند آئی، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، تو میں حسن پر بڑا فریبتا تھا، بڑا عاشق تھا، اس کے باوجود میں نے دوسرا رشتہ تلاش کیا جو انتہائی بدصورت تیری ماں ہے، تجھے تو معلوم ہے کہ وہ کالی بھی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، مگر میں نے اس لیے اس سے نکاح کیا کہ تو نیک بن سکے، تجھے وہ دین سکھا سکے، تجھے تیری وہ تربیت کر سکے، تجھے وہ صحیح راستے پر لا سکے، تو تیری پیدائش سے پہلے میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ اب ذرا غور کر لیں کہ وہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہوں گے جو کتنی گہری باتیں سوچ رہے ہیں، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ جو آنے والا وقت ہے وہ انتہائی بدترین وقت ہوگا، سخت ترین وقت ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ قبر کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سخت ترین ہے، مال کے پیچھے بھاگو گے پہنچو گے قبرستان میں ہی۔ اب قبرستان میں نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، جن کے ساتھ روزانہ راتوں کو چائے پی رہے ہیں، رات کو 3 بجے تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رات کو 3 بجے تک قبر پر بیٹھے ہیں، تو مانو کہ سچے دوست ہیں؟ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا، 1-2 گھنٹے بیٹھ جائے تو بڑی بات ہے، وہاں تو مجھے اور آپ کو تنے تنہا جانا ہے، میرے اور آپ کے اعمال جانے ہیں۔ اب حرام کمایا، حرام کھلایا، حرام تقسیم کیا، تو پھر اللہ کا عذاب جو ہوگا وہ اتنا سخت ترین ہوگا جو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ قبرستانوں سے گزرتے تو قبروں کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو کے گر جاتے، اور کئی دن تک نہیں اٹھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کا خوف آتا تھا کہ یار یہ جو زندگی ہے 50-60 سال میں ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے امبانی اڈانی بھی جی رہے ہیں، ایک جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ کچھ ہے وہ بھی جی رہا ہے، مگر دونوں کا جو اینڈ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، پہنچنا قبر میں ہی ہے، پہنچنا جلنے میں ہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حالات کا اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سے دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا،
دو نعمتوں کے بارے میں پہلے گفتگو کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ سب سے پہلی نعمت نبی پاک کی ذات اقدس ہوگی، کہ بھئی دنیا میں جو تمہیں سب سے بڑی نعمت دی گئی وہ حضور دیے گئے، اب بتاؤ تم نے حضور سے وفا کی کہ نہیں کی تھی؟ حضور سے تعلق تمہارا کیا تھا؟ نبی کے نام پر گستاخیاں ہو رہی تھیں، نبی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، نبی کے نام کے معاذ اللہ کارٹون بنائے جا رہے تھے، مگر تمہیں دکھ نہیں تھا، تمہیں تکلیف نہیں تھی، تم ان کے نام پر ایک دن دکان بند کرنے کو تیار نہیں تھے، تو جائزہ لو کہ مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ جائزہ لینا پڑے گا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہے، حضور سے عشق کا دعویٰ تو ہے، مگر کیا نبی کی سیرت پر چلنے کو تیار ہے؟ کیا نبی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ نہیں، حضور سے محبت تو کا دعویٰ تو ہے مگر کردار میں کہیں نہیں ہے، اخلاق وہ نہیں ہے۔ کوئی گستاخی کرتا رہے کرتا پھرے، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جمع کر کے محفلیں اکٹھی کر لی جاتی ہیں کہ بھئی حالات ایسے نہیں، خاموش رہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو نبی کی عزت پر خاموش رہے وہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا کہ حضور کے وفادار تھے یا نہیں تھے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ عشق کی، محبت کی تو بڑی باتیں ہیں، مگر کیا حضور کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ وہ جیسے میں نے ابھی واقعہ بتایا نا کہ میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ بیان کروں کہ نہیں کروں، دراصل ہم منافق ہیں کہیں نہ کہیں۔ تسبیحات تو پڑھ رہے ہیں، حضور سے محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں، مزاروں کی حاضریاں تو دے رہے ہیں، مگر جب مال آیا، دنیا سامنے آئی، عیش و عشرت سامنے آیا، کیا کہ یار سب بھول گئے۔ ہاں ہے تو ضروری، مگر دنیا بھی تو ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے تعلق جوڑ دو، اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو آپ یقین جانیں اللہ ان جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جب گمان نہیں ہوگا۔ میں تو سیدھی سیدھی باتیں بتاتا ہوں جو میں پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ مجھ پہ ایسا بھی گزرا کہ میرے کئی دوست احباب نے کہا کہ آپ تو حضرت ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرار سے بھی اس دن ذکر کر رہا تھا ایک بار کہ تو میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں کہ یار یہ ہے تو صحیح، مگر میرا توکل یقینی طور پر اللہ سے کم ہونے لگا، کیونکہ میں کیوں جب دعا مانگوں گا جب مجھے مل ہی رہا ہے۔ تو واصف علی واصف کا قول ہے کہ غم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کہا کہ کیوں غم کا ہونا کیوں ضروری؟ ہم تو دعا مانگتے کہ غم نہ ہو۔ کہا کہ غم اس لیے ہونا ضروری ہے کہ جب آپ غم میں ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو، قرضہ چڑھا ہوا ہو، اولاد اسپتال میں پڑی ہو، تو جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ عیش و عشرت ہو، مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، جس کو کال کر دو وہ ہر وقت حاضر ہو، تو آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے۔ مگر جب بیچ بیچ میں ایسی چیزیں آنے لگیں کہ دقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، چند آنسو کے قطرے بہائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے، غیبی امداد و مدد عطا کرتا ہے، کیونکہ اب توکل کسی بندے پہ نہیں ہے، بندے کے خالق پر ہے۔ اور واصف علی واصف کہنے لگے کہ یار تمہیں لگے نا کہ فلاں نے مدد کی ہے، وہ بھی بنا اللہ کی مرضی کے تو کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کی فی معاف کر رہا ہے تو وہ بھی ڈالی اس دل میں اس کے اللہ نے ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، جو کچھ آ رہا ہے اسباب تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی۔ اب آسمان سے منہ و سلوہ تو نہیں اترنے والا، جو آسمان سے آ جائے تو اسباب بنیں گے، مگر اسباب بنانے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہوگی۔ اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ 7,000 میں 70,000 کی برکت ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ دیتا ہے تو وہ آئے کدھر چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب اس سے گر گڑائے، اس سے التجا کی، اس سے تعلق جوڑا، تو پھر وہ تھوڑے میں برکت عطا کر دیتا ہے، وہ چھوٹے میں کثرت عطا کر دیتا ہے۔ تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ ایک شخص فرمانے لگے کہ مجھے زمانے ہو گئے میں کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار اپنا جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا اور جو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بولے یار کس ڈاکٹر کے ٹچ میں رہتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا ڈائٹ پلان ہے تمہارا، نہ تمہیں شوگر ہے نہ بی پی ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ میں ایک روز ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا،
اور شہر کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اور اس زمانے میں 1000-2000 اس کی فی تھی. تو میں لائن میں لگ گیا. میں روٹین چیک اپ کے لیے گیا تھا کہ میں چیک کرا لوں، جیسے ہمارے جب ہم مالدار ہو جائیں، پیسہ آ جائے، تم کبھی کبھار ویسے بھی سوچتے کہ چلو چیک اپ کرا ہی لیں. ہلکی سی گھبراہٹ تھی، ذرا سا یہ تھا. تو کہا کہ میں بھی پہنچا. میرا نمبر آنے میں تھوڑی دیر تھی تو ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ ریسیپشن پر پہنچی اور اس نے پوچھا کہ میں اپنی چھوٹا سا بچہ ساتھ میں تھا کہ اسے دکھانا چاہتی ہوں. تو جو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ سر کا تو اپوائنٹمنٹ کم سے کم 1 مہینے کے بعد کا ملے گا آپ کو. وہ رونے لگی کہ اس کی جان پر بنی ہے، میں 1 مہینے کے بعد کیا کروں گی. اس نے کہا چل مائی میں کوشش کرتا ہوں کہ دکھا دوں، کوئی مریض اگر آج کم آیا جس کا اپوائنٹمنٹ ہے تو میں اسے ایڈجسٹ کر دوں گا، مگر فیس جو ہے وہ 1000 روپے تجھے جمع کرنی ہے. کہا کہ اس نے اپنی پوٹلی نکالی تو وہ کوئی 300-400 روپے نکلے، جس میں چھوٹے چھوٹے چلڑ بھی تھے، وہ تھے. اس نے نکالے، اس کی ٹیبل پہ رکھے. اس نے کہا کہ میں اتنا نہیں کر سکتا ہوں کہ دکھا دوں، فی جمع نہیں کر سکتا. تو کہا کہ میں بیٹھا تھا، میں سوچنے لگا کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ یہ جو پرچی ہے جو میرے نام کی بنی تھی، بس نام اندر تم چینج کرا لینا اور میری جگہ دکھا دینا. اس نے کہا بیٹا فی اور یہ؟ بولے نہیں، یہ جو آپ کے پیسے یہ بھی آپ رکھ لیجئے، دوائی لے لیجنا اور تم دکھا دینا. کہا میں گھر لوٹ کر آیا، مجھے وہ سکون اطمینان ملا کہ میں نے عہد کیا کہ باری تعالیٰ میں بلا ضرورت گیا تھا، اب مجھے ضرورت سے بھی مانا بھیجنا، تو میرے لیے اسباب پیدا کر دے. تو کہا کہ مہینے میں جب پہلی بار سیلری آتی ہے تو میرا معمول ہے کہ میں ایک بڑے ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہوں، پرچہ بنوا کر خاموشی سے بیٹھتا ہوں کہ آخر میں جاؤں گا، جس کا مجھے لباس پھٹا ہوا لگتا ہے، جس کے کپڑے مجھے لگتے ہیں کہ غریب ہے، اس کی فی میں دے دیتا ہوں، اللہ مجھے پورے سال صحتیاب رکھتا ہے. اب دقتیں کہاں پر ہیں کہ ہم باپ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے، اب وہ فون کر رہا کہ مفتی صاحب ذرا بتاؤ کہ کون سا بکرا کٹواؤں کہ باپ زندہ ہو جائے. ابے وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے صدقہ کرنا تھا، روزانہ صدقہ کرتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. یہ تو سب پیٹ کے دھندے ہیں کہ بکرا کٹواؤ اور ایک مرغا اتار کے کٹواؤ. تو کیا معلوم نہیں ہے، میں خود مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہوں، آپ بکرے کاٹ کے بیچتے ہیں صدقے کے نام پر. وہ بڑے بڑے مولویوں میں بہترین بوٹیاں نکال لی گئیں، جو ادھر ادھر کا بچا وہ بچوں کو دے دیا گیا، تو تمہارا صدقہ قبول کا ہوگا. اور چلو مان بھی لیا جائے کہ ذہن میں آیا کہ جاندار کا صدقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت میں کبھی آپ کو نظر آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ ایسا کرو؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کسی غریب کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیاسے کو پانی پلا دو. اتنا بھی کر لو گے تمہارا صدقہ قبول ہو جائے گا. جس چیز کی ضرورت ہو اس کا صدقہ کرو. ہم نے ضد باندھ لی ہوتی کہ نہیں صدقہ کرنا تو ہمیں تو یہی کرنا ہے. ہم اور آپ مسگائیڈ ہوئے ہیں. آپ روز ایک باکس بنائیے، 10 20 50 جتنا آپ کی حیثیت ہے وہ اللہ کی راہ میں ڈال دیجئے. آپ یقین جانیے کہ آفتیں آئیں گی نہیں، آئیں گی تو اس طرح سے آپ باہر آئیں گے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، آسانی سے نکل گیا ہے. تو بس یہ ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بڑی ذات اقدس ہے، ان سے تعلق ہمارا کیا، ان کی سیرت پر عمل کیا. اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اب قرآن رمضان آ رہا ہے، قرآن پڑھے تو جائیں گے مگر سمجھے نہیں جائیں گے. پلاننگز ہوں گی، باتیں ہوں گی، بٹ قرآن سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ 3 گھنٹے آپ ریلز دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ایسی کھائی ہے کہ آپ نیچے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا کیا ہے. صبح کے 4 بج گئے، ایک کے بعد ایک اچھی چیز آ رہی ہے. برے کی طرف گئے تو برے ایسی آنے لگی، شیطان سرسلانے لگا، آپ کو بہکانے لگا کہ دیکھ تو صحیح کیا لطف آ رہا ہے، آپ اس میں گھستے چلے جاتے ہیں. مگر اگر اتنا وقت آپ قرآن کو دے دیں، اللہ کی عزت کی قسم، اگر قرآن سے وابستگی ہماری ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی قوموں میں سب سے افضل قوم اگر کوئی ہوگی تو وہ مسلمان ہوگی. مگر بچوں کو ہم پڑھوائے تو جا رہے ہیں، کوئی چھوٹا سستا مدہ مولوی موزن ڈھونڈا اور اس کو لگا دیا سلامہ رجا کا، اس نے پڑھایا، کیا تلفظ سکھایا اور وہ کہانی چل رہی ہے. بس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس قرآن کا احترام کیجئے، مگر اتنا بھی نہیں کہ صرف اس کو چومتے چاٹتے ہی رہو، اسے پڑھنا بھی ہے. غلاف ہر سال بدلا جا رہا ہے، عطر ہر سال لگایا جا رہا ہے، مگر کھول کے نہیں دیکھ رہے ہو. اور یہی قرآن ہے کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا نا کہ عذاب قبر ہوگا،
مگر یہی قرآن کی تلاوت زندگیوں میں ہوگی تو یہی تلاوت آپ کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ جب اسے عذاب قبر دے گا تو وہ کرے گی باری تعالیٰ کیا تو اس کو عذاب دے دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے، اس لیے کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اگر یہ تیری تلاوت کرتا تھا تو اس کی سفارش کر رہی ہے تو جا ہم نے اس کی قبر کو روشن کر دیا ہے۔ کتنا روشن کر دیا، کتنا بڑا کر دیا؟ علماء نے لکھا کہ 70 گز جو ہے وہ قبر وسیع کر دی جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ مگر ہر چیز کا شارٹ کٹ ہمارے پاس ہے، پڑھیں گے نہیں، سن لیں گے۔ جو ثواب پڑھنے کا اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے وہ سننے میں وہ فضیلت آ سکتی؟ جو چیز اللہ کے نبی نے ایگزیکٹ بتائی ہے اس پر عمل شروع کر دیجئے تو برکتیں نازل ہوں گی۔ مگر قرآن سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے۔ بہت کچھ سوچ کے آیا تھا مگر وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ مجھے نکلنا بھی ہے، تو چند ایک باتیں بس اور سن لیجئے کہ آپ نے اس قرآن کو سنا کہ اللہ کی کون ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ یہ آنکھ، یہ دانت، یہ ساری جسم کی اعضاء ہیں، ان جتنی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ سلامت رہیں گی۔ شکر کرنا بند کر دیں گے ضائع ہو جائیں گے۔ اور آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، انتہائی سینسیٹیو موضوع ہے مگر میرا ایک اصول ہے کہ وہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے اور وہ شعر میں یہ کہتا ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ تو جو چیز دیکھی جائے اسے کہا جائے اور اسے خاموش رہا جائے، اگنور کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بہت لوگ ملوث ہیں، تو کیا ساری امت شراب پینا شروع کر دے تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گی؟ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ بہت سنبھال کے سنیے گا، یہ جو موبائل ہے اس پر روز آپ کے پاس انسٹا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلامک ٹریڈنگ کیجئے، آپ ہمارے پاس 1000 روپے جمع کیجئے، شام کو جو ہے وہ 3000 روپے ہم سے لے لیجئے، شارٹ کٹس بتائے جا رہے ہیں۔ ایک پوری چکر کی ملک ایک فوریکس ٹریڈنگ کے اندر ملوث ہوئی، مال آنے لگے، لوگوں کی دکھنے بھی لگے، مگر کیا کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر استنجا کرنا تو ڈھیلے کے لیے تو فون آ رہا ہے کہ بتائیں کہ آگے سے آپ پیچھے کریں گے، پیچھے سے آگے۔ جب مال آنے لگا تو اس کے لیے سوال ہی کوئی نہیں۔ آپ جتنے چاہے اللہ والے بنتے پھریں، آپ جتنی چاہے دین کی باتیں کریں، آپ جتنے چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، مزارات پر حاضریاں دیں، یہ سب منہ پہ دے کے مار دی جائیں گی۔ سمجھ لیجئے بات کو، میں بنا دلیل کے بات نہیں کرتا۔ میں نے 3 مہینے اس پر لگائے کہ شاید کوئی جائز کا پہلو اس کے اندر نکل آئے۔ میں اس لیے چاہتا تھا کہ جائز کا کوئی پہلو کسی عالم کا ملے کہ اس وقت امت کے حالات خراب ہیں، آسانی سے جائز ارننگ ہونے لگے، لوگ پیسہ کمانے لگے، بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے، اس سے اچھا کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ مگر ہم غلام مصطفیٰ کے ہیں، مرنا تو پسند ہے مگر کسی سچے عاشق رسول کو حضور کی مخالفت کرنا پسند نہیں ہو سکتا۔ اولاد بھوکی مر جائے یہ تو پسند ہو، کیونکہ قیامت میں شفاعت کو تو حضور کو ہی کرنی ہے، سارے مرحلے حضور کو ہی طے کرانے ہیں۔ تو جو یہ فارس ٹریننگ کا کریز چلا ہے، مفتی، اب میں بھی ایک وضاحت کر دوں، میں مفتی اجتہادی نہیں ہوں۔ 2 طرح کے مفتی ہوتے ہیں، ایک مفتی ہوتا ہے اجتہادی کہ جو اپنے علم سے، فہم سے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اس نے قرآن رکھا، احادیث رکھی، فقہ کی کتابیں اٹھائیں اور ایک اس نے مسئلہ مرتب کر دیا کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میری بات ہی سمجھ میں آئی۔ ہم جو مفتی ہیں ہم اپنے اکابر کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے اس پر کیا کہہ رہے ہیں، بڑوں کی رائے کیا ہے۔ بڑے 2 گٹوں میں اگر بٹے ہوئے ہیں، آدھے جائز پر ہیں، آدھے حرام پر ہیں، تو پھر ہمیں یہ چوائس ملتی ہے کہ جس کی طرف چاہیں چلے جائیں۔ مگر اگر سب متفق ہو تو پھر میری آپ کی کوئی دلیل چل سکتی نہیں ہے۔ دنیا کا اس وقت
اردو زبان کا اگر کوئی مفتی بڑا ہے تو وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نعیمی ہے۔ اب پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ بڑے اسکالرز مفتی منیب الرحمان کو مفتی اعظم کہہ رہے ہیں، تو کچھ تو علم ہوگا اس کے پاس، دنیا کی نالج تو اس کے پاس ہوگی۔ دنیا کے 100 کچھ ممالک کے اندر وہ سفر کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، مگر ان کی ایک پوری ٹیم ہے کہ جتنے جدید مسائل ہوتے ہیں وہ فوراً اس پر ان کو اپڈیٹ دیتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان اس پر مہر لگاتے ہیں۔ مفتی اکمل نام بہت کامن نام ہے، فیس بک پہ یوٹیوب پہ آپ بارہا دیکھتے ہیں، دنیا کا برانڈ آدمی ہے، وہ دنیا کا بہترین دماغوں میں سے ایک دماغ ہے، ان کی تحقیق ہے۔ دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑے مفتی علی اصغر صاحب ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ابے ہر آدمی صرف مولوی نہیں ہوتا، کبھی سوچو کہ خالی وہی پڑھا یہ فالا فالا رٹا ہوا آدمی ہے، کچھ بہت آگے کی چیز ہوتے ہیں، اور کچھ کو جو مدرسے کی تعلیم ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، جو 8-10 سال کے بعد ہم فارغ ہوتے ہیں تو کل علم نہیں آتا ہے، علم پر چلنا سکھایا جاتا ہے کہ علم تمہیں ایسے حاصل کرنا ہے۔ اب پوری زندگی آپ کو پڑھتے رہنا ہے اور اس کا نالج حاصل کرتی رہنی، اب سیکھ گئے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے گا، مگر مرتے دم تک آپ کو نالج حاصل کرنی ہے، تو تحقیق کے بنا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب علی اصغر کی آپ پروفائل اٹھا کے دیکھیے، وہ فقط مفتی نہیں ہے، اس نے 6 سال اکنامکس پڑھی ہے، وہ دنیا کی اکنومی کو جانتا ہے کہ کہاں گھٹ رہی ہے کہاں بڑھ رہی ہے، کہاں حرام کے پہلو ہیں کہاں جائز کے ہیں کہیں ناجائز کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، مال آ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی مسئلوں میں کیوں آ رہی تھی؟ ڈائریکٹ قرآن اٹھاتے، ڈائریکٹ حدیث اٹھاتے، جو وہ بتا رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا تھا کہ بھئی نہیں ہو سکتا ان کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ ہر مسئلے میں تو آنکھیں بند ان مفتیان کرام پر جو دنیا میں بڑے نام ہیں کہ بھئی یہ حضرت ہیں، یہ مفتی اعظم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، مگر جب مال آیا تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ آپ نہیں کہہ رہے ہو، یہ جو مال نے دل پر مہر لگا دی ہے وہ بول رہا ہے۔ ہم علماء کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ میں خود ایک ایسا ہوں کہ میں ہر ایک کی پیروی نہیں کرتا، ہر آدمی میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر جو سمجھ میں آنے والے لوگ ہیں اگر وہ کہنے لگیں تو پھر خاموشی بنتی ہے، ہاتھ کھینچنا بنتا ہے، اور ان کے پاس دلیلیں ہیں، انبار ہے۔ مگر اب ایک بات بھی سن لیجئے گا، کئی لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے میرے پاس سوال کہ صاحب وہ کب بیان کریں گے کب بیان کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، جب میں کسی نتیجے پہ پہنچوں گا تو پھر میں نے کرائیٹیریا سیٹ کیا کہ شب برات پر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ پہلی چیز، یہ کسی پرٹیکولر بندے کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے آپ کے سب کے لیے ہے۔ اب یہ نہیں ہو کہ یہاں کے بیان سننے کے بعد آپ کسی کو ذلیل کرنے لگے، کسی کو لعن و طعن کرنے لگے، اس کا تو رائٹ اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے۔ ولی کا ماضی کیا ہے کہ اس بشر الحافی کو دیکھو، شرابی تھے، آج کے وقت میں دنیا کے بڑے ولیوں میں شمار ہے۔ گنہگار کا مستقبل کیا ہے؟ آج حرام میں ہے، بہک گیا ہوگا، انسانی تو تھا، شیطان تھا، نفس تھا، گھیر لیا ہوگا، وہ توبہ کر لے تو جب اللہ معاف کر دے گا تو میری کیا اوقات، آپ کی کیا اوقات کہ آپ اور اس پر لعن طعن کریں یا کچھ کریں۔ ایک اہم مسئلہ اور بھی سنیے، وہ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں گردش کرنے لگا، میری کسی سے فون پہ بات بھی اسی تعلق سے، تو میں نے مان لیجئے 2-2.5 لاکھ روپے اس میں لگائے، آئے میرے پاس ابھی 20,000 ہیں۔ اب اتنا بڑا پرہیزگار تو میں ہوں نہیں کہ اسے چھوڑ دوں گا، کیونکہ بھیا میری جو میجر اماؤنٹ ہے، جو کیپٹل ہے، وہ تو نکل کر کے آئے۔ تقویٰ صرف اتنی آپ کو اجازت مل سکتی ہے کہ اگر آپ نے 5 لاکھ لگائے تو 5 کما چکے ہو، بس اسے چھوڑ دو۔ باقی اب جتنی عیاشیاں ان دوسرے مالوں کو اوپر والوں سے کرو گے تو سمجھ لو کہ لباس ظاہری طور پر اجلا پہنو گے، مگر وہ در حقیقت لباس جہنم کا ہوگا۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کہیں پر ایک شراب کا قطرہ گرے، اس قطرے گرنے کے سبب اس زمین پر گھاس اگے، اس گھاس کو کوئی جانور کھا لے، تو 2 روایتیں ہیں کہ
کہ کوئی گھوڑا کھا لے تو تب بھی میں اس کی سواری نہیں کروں گا، کوئی جانور نے کھایا تو میں اس کا کھاؤں گا نہیں کہ اس کے پیٹ میں کہیں نہ کہیں اس شراب کے اجزاء آ گئے ہوں گے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اب ہے تو آپ اپنی کیپٹل نکالنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور جتنے یہ ایپ آ رہے ہیں کہ یہ بلڈوزر خرید لو، بڑے بڑے تماشے ہیں، یہ جہاز اڑا دو، یہ فلاں چیز اڑا دو، یہ سب کے سب آپ کو ایک ایسے دلدل میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے بچے گا وہ بھی نہیں۔ صرف جو ٹریڈنگ ہے جسے شیئر مارکیٹ کہتے ہیں، اس میں علماء کے اختلاف ہے، ایک طبقہ ہے جس میں میں بھی ہوں کہ جس کے اندر کچھ چیزیں جواز کی نکلتی ہیں، وہ سمجھ میں آتی ہیں، علماء نے اس پر تحریریں مرتب کر دی ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ آپ ٹریننگ کی طرف آنا چاہتے ہیں آئیے، مگر بہت غور خوض کے بعد اور دیکھنے کے بعد کہ جو میں شیئر خرید رہا ہوں وہ جو ہے وہ چڈا صاحب کے شیئر تو نہیں ہے کہ وہ بوتلیں خرید کے ادھر سے ادھر بیچ رہا ہوں۔ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس برانڈ کو، کس کمپنی کو، کس پہ جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں اس پر آپ کو اعتماد کرنا ہوگا، اس سے کہنا ہوگا کہ بھئی ایسا ہے، نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا مال آ جائے آپ اللہ سے توبہ کر لیں، توبہ کر لی، وہ قبول ہو گئی، مگر اس مال کا کیا ہوگا؟ وہ مال ایسے نکل جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں چلا گیا، بس خبر آئے گی کہ یار رات سویا تھا، برین ہیمریج ہوا، 10 لاکھ اسپتال میں لگا کے آیا ہوں تب بھی ٹھیک نہیں ہو پایا ہوں۔ تو جس میں برکت نہ ہو، جس میں دل کو سکون نہ ہو، اور میں نے ایسا نہیں کہ میں نے 1-2 لوگوں سے اس پر بات کی ہو، میں کہیں دور تک گیا، اور سب سے اہم ترین بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا فتویٰ جو ہے استفتاح بالقلب، اپنے دل سے فتویٰ لیجئے۔ اگر اس سے ذریعہ آپ کو لگے کہ یار مطمئن نہیں ہوں، دل جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اچھا یار اسے چھپا کے یہ کام کر لو، کسی کو پتہ نہ چلے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہی گناہ ہے۔ دل مطمئن ہو، دل شاداب ہو، اور اچھی سی کیفیت فیلنگز آپ کو آ رہی ہوں، اور آپ کو ڈر بھی نہ ہو کسی کو پتہ چلے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ نیکی ہے۔ گناہ اور نیکی کا کرائیٹیریا اللہ تبارک اس کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کر دیا حضور کے ذریعے۔ تو یہ چیزیں ہیں، مال آئے گا، آج ہارٹ اٹیک آپ کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہو جائے، کیا کریں گے اس مال کا؟ گیا، ختم۔ اس لیے غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ تحقیق کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے کہ بھئی یہ کام ہے کیا، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ کئی تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، میں بھی شروع میں مس گائیڈ ہوا کہ صاحب فتوے ہیں، جائز کے ہیں، یہ چیزیں ہیں، لوگوں کے پاس دلیلیں بھی تھیں، مگر جب مین آدمی کے پاس پہنچے اس نے کہا دلیل ولیل کوئی نہیں، میں تو کاروبار ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر کتنے مدرسے چلانے والے لوگ، کتنے بظاہر سو کالڈ علماء اس میں شامل ہوں، تو کسی کے شامل ہونے، یا میں فار ایگزامپل میں لگا لیتا تو میرے لگانے سے بھی جائز نہیں ہوتا، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ کیا آپ میری فوٹوز ڈالیں کہ صاحب انہوں نے لگائے تو میرے لگانے سے کوئی جائز تھوڑی ہوگا، جس کیٹیگری میں آپ ہیں اسی کیٹیگری میں آؤں گا۔ تو اس لیے آج کی شب انتہائی اہم ترین شب ہے، اس پر غور کیجئے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ صحیح راستے پر ہے یا نہیں ہے۔ کہیں مال کی محبت، یہ مال کی شفقت، یہ مال کا لالچ، یہ چمک دمک والی دنیا، یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے جہاز، یہ بہترین چمکتی ہوئی گاڑیاں کہیں ہمارا ایمان نہ چھین لیں، کیونکہ یہ زندگی تو کٹی جائے گی جیسے بھی کٹے۔ اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ موت اس طرح ہو رہی ہیں کہ بھئی ابھی تو ملا تھا یار، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انتقال کر گیا، ابھی تو گھر سے کارڈ بانٹنے نکلا تھا شادی کی اپنی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس حالت میں ہوا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ اور آپ سوچیں کہ آپ پوری زندگی حرام سارے کام کر کے جائیں اور بولے یار وہ گھر والے جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے، ابھی اس حرام کے مال سے صدقہ بھی تیرے حق میں کام میں نہیں آئے گا۔ اصالہ ثواب بھی کیا کریں گے؟ اولاد کی جب تربیت نہیں ہوگی، حرام کھائے گی تو مر گیا، چلو ختم کروں گا۔ اس لیے اگر آخرت کو سنوارنا ہے، زندگی کو بہتر راستے پر لے کر جانا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کا امتیاز کریں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد صحیح انداز میں کاروبار شروع کریں، اور
اپنے اندر اسکلز پیدا کیجئے، کوئی ہنر سیکھیے، اللہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ کے علاوہ مانگنے کی ضرورت بھی کسی سے نہیں ہے۔ بڑا ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے، اور میں جب یہ والی بیان کر دیتا ہوں تو کئی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ دوسرے راستے پہ چل پڑے ہیں یا صحیح والے مولوی نہیں رہے۔ اللہ ہی سے مانگو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک صاحب کہنے لگے بقول مفتی اکمل کہ ان کے پاس کال آئی کہ یار اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو مزہ نہیں آتا، مگر میں اگر خواجہ صاحب سے مانگوں تو بڑا لطف آتا ہے۔ تو بات تو بڑی عقیدت والی تھی، بڑی پکے سنیوں والی بات تھی، مگر معلوم ہے فتویٰ کیا آیا؟ کہا کہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے، کیونکہ جس خواجہ سے مانگ رہا ہے اس خواجہ نے بھی پتہ اسی کا بتایا ہے، اس خواجہ صاحب نے بھی زندگی بھر مانگا انہی سے۔ صرف اتنا کیجئے کہ اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگیے، ان کی بارگاہوں میں جائیں کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے اس مقام پر آئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کری۔ تو شارحین نے لکھا کہ کسی نیک بندہ جہاں رہتا ہو وہاں جا کر دعا مانگنا یہ سنت ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جائیں، آپ شاہ بلاقی صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جائیں، مگر دعا اللہ سے مانگیں کہ باری تعالیٰ تو میرے مغفرت فرما دے، مجھے رزق حلال دے دے، کشادگی دے دے۔ اور جو یہ آج کی شب ہے، اس شب میں دیکھو بھاگنے کی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا دفن ہے شاہ بلاقی میں، مگر لونڈا قبرستان میں جا رہا ہے عیدگاہ کے۔ اب وہ کیوں جا رہا ہے؟ اب قبرستان تو یہی تھا، مردے یہیں بتیرے تھے، یہیں ثواب پہنچا دیتا۔ اسی عیدگاہ اس لیے جانا ہے کہ راستے میں تحصیل اسکول پر ایک علیم کی پلیٹ کھانی ہے، اور پھر جا کے وہ گل شہید پہ معروف کا چکن کھانا ہے، پھر کہیں جا کے کہیں جلسہ عیدگاہ میں ہو رہا ہوگا 10 منٹ کھڑے ہو کے یوں دیکھنا ہے، اور پھر قبرستان کی طرف اسے جانا ہے، اور ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار کچھ پڑھا کے پھر واپس آ کے وہ سوچ رہا پوری رات اس نے ایسے ہی کر دی، ٹائم پورا ہو گیا۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہیں بیٹھ کر کے، اور اگر یہاں بھی نہیں اور آپ کو لگے کہ بہو سو گئی ہوگی یا بچے سو گئے ہوں گے تو چپ چان اٹھو، گھر جاؤ، مصلی بچھاؤ، اسے بھی اٹھاؤ، خود دعا کرو، بیوی سے آمین کہلواؤ، اللہ کی عزت کی قسم دعائیں قبول ہوں گی۔ باپ دعا کر رہا ہو اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کی بارگاہ میں آمین کہہ رہے ہوں، اس دعا کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ آپ میری دعا میں آئیں یا کسی اور کی دعا میں جائیں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ جب آپ پروفیشنل ہو جاتے ہیں، مجھے کہیں دعا کرانے کے لیے جانا تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار یہ والا جملہ جو ہے بار بار میری عادت میں شمار ہے، یہ والا نہیں کہوں گا، جملہ یہ والا نہیں، یہ سیٹنگ ایسے کروں گا۔ تو اللہ جملوں کی سیٹنگ کو پسند نہیں کرتا، وہ دل کے حالات کو پسند کرتا ہے۔ دل کے حالات یہ سٹیج پہ بیان نہیں ہو سکتے۔ میری کچھ پرسنل ایشوز ہیں، وہ یا دعا نہیں مانگوں گا، مگر جب تنہائی میں ہوں گا تو مانگوں گا۔ اور آپ باقی جو ہماری یہاں چیزیں چل رہی ہیں کہ صاحب رقت انگیز دعا ہوگی، حیرت انگیز دعا ہوگی، ابے دعا سے پہلے کیسے پتا کہ رقت تیرے پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خواہ کی کتے بلیوں کی طرح آوازیں نکالنی اور 2 منٹ کے بعد خوب حسرات دانت پھاڑ پھاڑ کے جیسے ہی دعا ختم ہوئی مصمد میں بھی شامل ہوں اس میں۔ تو یہ رقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے آتی ہے، اور ایسی آتی ہے کہ وہ دل پر چھا جاتی ہے، اور وہ جب دل پر چھا جائے، آپ کا ایک آنسو صدق دل سے نکل آئے، بس بخشش کے لیے ایک آنسو قطرہ کافی ہے۔ اور کرنا صبح کو وہی ہے، رات میں جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کی تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح بات کہنے کی، صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی عظمتیں عطا فرمائے، اور اس رات میں جو رحمتیں برکتیں ملیں گی اللہ اس میں سے کچھ حصہ ہمارے خالی دامنوں کو عطا کرے، اور تمام بیماروں کو صحت عطا کرے۔ بالخصوص ثاقب کے والد بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں عمردراز بالخیر عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے۔ اور آپ میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا، میں تمہارے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آج کی شب ہماری ساری دعائیں جو ہم مانگیں، جو طلب کریں، وہ اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرمائے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔